قدر قدر کی، بہت عام کیا، بہت ساتھیوں کو وہ دکھایا کہ دیکھو یہ بات لکھی ہے اسلام میں، کہ میرا دل کبھی کبھی ان لوگوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے جو کبھی اقامت دین کے قافلے میں شریک تھے اور نمایاں طور پہ شریک تھے، اور اس کے بعد پھر اس قافلے کو چھوڑ کر اور دنیا میں گم ہو گئے۔ میں خود الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے بعد صرف اس دعا کا سہارا لیا کرتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو یہ میرے آج تک ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے جو میں نے لکھا تھا۔ انہوں نے خرم جاں مراد، یہ بہت مشہور ہوئے پھر بعد میں، جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے اور بڑی ان کی کافی کتابیں بھی ہیں، تو ہم ساتھی تھے جمعیت طلبہ میں، اور انہی سے پھر میں نے چارج لیا تھا نظامت اولیاء کا۔ مجھ سے پہلے وہ ناظم اعلیٰ تھے آل پاکستان، پھر میں ہوا، پھر میرے بعد خورشید صاحب ہوئے جو سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے۔ بہرحال یہ تو پہلا حصہ تھا میری گفتگو کا۔ اب اس کے بعد آیا اصل مضمون۔ پہلی بات جو ہمارے ایمان اور یقین کا جزو لازم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بلا شرکت غیر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ یہ تو الف کہیے، الف بیتے جو شروع ہوتی ہے تو یہ الف ہے ہمارے ایمان کی، کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بلا شرکت غیر، اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، بلا شرکت غیر خالق اور مالک ہے، اور وہ حاکم اعلیٰ بھی ہے اور عامر مطلق بھی ہے۔ یہ لفظ پہلی دفعہ استعمال کرا، عامر۔ ہمارے ہاں عامر گالی بن گیا، عامر ہے، یہ عامریت کو گالی بن گئی۔ اللہ تو سب سے بڑا عامر ہے، الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ دو عالم ہے، عالم تخلیق، عالم خلق، عالم امر، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جو ہے دست قدرت میں ہے۔ عالم امر میں بھی کوئی شے نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، عالم خلق میں بھی کوئی شے ظہور نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اچھا، جہاں تک اس کے امر کی شان ہے وہ ہوتا ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اس عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے بالکل، چشم زدن میں بھی وقت لگتا ہے، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، جو حکم ہے فوراً، یہ عالم امر کی بات ہے۔ لیکن میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، میرا جو کتابچہ کہہ لیں، کتاب کہہ لیں، اس کا عنوان ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ یہ عالم امر سے متعلق دو مخلوقات ہیں، ملائکہ اور انسانی ارواح، انسانوں کا جسم نہیں، انسانوں کا حیوانی وجود نہیں، یہ عالم خلق کی شے ہے، لیکن روح وہ عالم امر کی شے ہے۔ چنانچہ سوال کیا گیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بولے روح من امر ربی، یہ امر میں سے ہے اللہ کے، اس روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے، اس مادی عالم سے یہ نہیں ہے، یہ شے بالکل دوسری ہے۔ تو عالم خلق، عالم امر میں اللہ تعالیٰ کے احکام چشم زدن سے بھی کم وقت میں پورے ہوتے ہیں۔ اللہ البتہ عالم خلق کا قانون یہ ہے کہ وہاں وقت لگتا ہے، تدریجاً کوئی شے وجود میں آتی ہے، یہ عالم خلق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے، کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بگ بینگ جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو ویریفائی کرنے کے لیے 27 کلومیٹر لمبی جو ہے پہاڑ کے اندر سرنگ کھودی گئی ہے، بگ بینگ، یہ ایک نظریہ ہے کہ کروڑ سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا بہت بڑا، جس سے کہ یہ کائنات وجود میں آئی۔ وہ دھماکے سے کیا چیز بنی تھی؟ ایک ایسے ذرات تھے انتہائی چھوٹے، ایٹم تو بڑی شے، ایٹم کا بھی لاکھواں حصہ، جو انتہائی گرم تھے، انتہائی، ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ ان کا ٹیمپریچر تھا، ٹریلین، کھربوں،
اور وہ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، اور سائنس میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ نظریہ اس وقت تک نظریہ رہتا ہے جب تک ویریفائی نہ ہو جائے۔ نظریہ ہے، ڈارون کا نظریہ ویریفائی نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا، لہذا اس کی مخالفت بھی ہے، شدید ہے۔ نظریے کی حیثیت سے بات لوگ مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ثابت نہیں کیا جا سکا، ویریفائی نہیں ہو سکا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، ہائیڈرولسس کر دیجیے، آکسیجن اور ہائیڈروجن علیحدہ علیحدہ وجود میں آ جائے گی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر سپارک کیجیے الیکٹرک، پانی بن جائے گا۔ اب یہ ویریفائبل ہے۔ تو بگ بینگ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بعد کروڑ برس لگے ہیں اس تک کہ زمین وجود میں آئی اور اس پر کرسٹ آف دی ارتھ قائم ہوا۔ یہ چھلکا ہے زمین کا، یہ جس میں خاک ہے، اس کے اندر تو اب بھی آگ بھری پڑی ہے، اندر اس کے پیٹ میں تو آگ ہے، اس کے اندر سے جب لاوا ابلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا قیامت اس زمین کے اندر ہے۔ اب یہ لمبا پروسیس ہے، یہ اس کو تنزلات میں نے شمار کیا ہے۔ ایک تنزلات وہ ہیں جو ہمارے قدیم فلسفے کے اندر آتے ہیں، ایک تنزلات وہ ہیں جو ہمارے صوفیاء نے معین کیے ہیں، ایک تنزلات وہ ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ یہ ہے تنزلات، جس کے لیے کہ وہ جو ذرات تھے پھر وہ گیلیکسیز کی شکل میں بن گئے، گیلیکسیز کے اندر سٹارز وجود میں آئے، پھر کرے وجود میں آئے، اور یہ جو چکر کھانے والے ہیں سیارے، ایک ثوابت ہے، سٹارز جو ہے وہ جو ہے کھڑے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج بھی سٹار ہے لیکن گھوم رہا ہے اپنے گرد۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کائنات میں سکون تو کسی شے کو ہے ہی نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے، ہر شے حرکت میں ہے، جس کو قرآن نے بار بار کہا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، ہر شے۔ یہ تو قرآن نے کھولا آ کر، ورنہ ہم سمجھتے تھے کبھی کہ یہ اصل میں تو سورج تو ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ نہیں، زمین ساکن ہے، سورج گھومتا ہے، سورج چلتا ہے، مشرق سے نکلا مغرب سے چل رہا ہے سورج۔ بعد میں اس نے نہیں، سورج تو ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ پھر معلوم نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے، اور اس کی بھی دو ہیں حرکتیں۔ کوئی اور بڑا سٹار ہے جس کا ابھی تک سراغ نہیں لگایا جا سکا، وہ اس کے گرد چکر بھی لگا رہا ہے اور اپنے ایکسس کے اوپر بھی گھوم رہا ہے۔ جیسے زمین اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے، دن رات وجود میں آتے ہیں اسی سے، اور وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو اس سے موسم وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ جو حوالے ہیں، کتنا عرصہ لگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن 6 دن کہتا ہے، دن کون سے ہیں یہ 24 گھنٹے کے دن نہیں ہیں ہمارے۔ قرآن مجید میں ایک دن کا ذکر ہے 1000 سال کا بھی، ایک دن کا ذکر ہے 50,000 سال کا بھی، اور یہ کروڑوں سالوں کا ایک دن ہے، یہ آفاقی دن ہے۔ پوری کائنات کی حرکت کے اعتبار سے شاید وہ دن ایک بنتا ہو، واللہ عالم۔ تو جب تک کہ زمین پر کرسٹ ظاہر ہوئی، وہ کرے ٹھنڈے ہوئے آگ کے، پھر اس کے اوپر جو ہے یہ جیسے آگ پر انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اس طریقے سے یہ کرسٹ آف دی ارتھ جو ہے آیا۔ اس میں کروڑ برس لگتا ہے۔ یہ تدریج ہے، اس تدریج کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے، میں یہ شاعر کا نام معلوم نہیں، شعر بہت اچھا ہے، مت سہت ہمیں مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، میں کہتا ہوں صدیوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اس کائنات نے کتنے تنزلات طے کیے ہیں، تب خاک وجود میں آئی اور خاک سے انسان کا ہیولہ بنا۔ اس پر تو سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں، مٹی سے بنایا گیا انسان۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ وہ کس پروسیس سے بنا ہے، مٹی سے کس پروسیس کے تحت بنا، یہ اختلافی ہو سکتی ہے بات، لیکن الٹیمیٹ سورس ہمارے وجود جو ہے، حیوانی تخلیقی وجود جو ہے، خلق عالم خلق سے تعلق رکھنے والا، وہ مٹی سے بنا۔ مٹی اور پانی، گارا، تین کہا گیا، کہیں تراب کہا گیا، کہیں تین کہا گیا، کہیں تین لازم کہا گیا۔ یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن کے، مٹی سے، گارے سے، اور گارا بھی سنا ہوا گارا۔ جیسے دیہات میں
گھروں کو لیپنے کے لیے پوتنے کے لیے گارا جو ہے بنایا جاتا تھا، تو اس میں سے پھر تھوڑی توڑی ڈال دیتے تھے. یہ آرگینک میٹر ہے، تو آرگینک میٹر سے اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن شروع ہوتی ہے، وہ گارا لہسدار ہو جاتا ہے. 3 دن لازم لہسدار ہوتا، تبھی تو پھر اس کو آپ دیوار پر جو ہے چپکاتے ہیں تو چپکتا ہے، ورنہ عام سادہ گاری تو نہیں ٹکے گا، وہ تو اتر جائے گا. تو 3 تراب، 3 دن لازم، صلصال من حمأ مسنون، کتنے الفاظ آئے. لیکن اس کے اندر ہر دو عالم خاک شد. ایک تو میں نے اردو کا شعر آپ کو سنایا نا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں صدیوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور مرزا عبد القادر بیدل نے جو شعر کہا اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ ہر دو عالم، یہ پوری کائنات جب اتر کر تنزلات کے مرحلے طے کر کے خاک تک پہنچ گئی، تب انسان کا ہیولہ بننا شروع ہوا. اب یہ دوسرا مصرع جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو فلسفہ پڑھانا پڑے گا. فلسفہ وجود جو ہے، وحدت الوجود، وحدت الشہود وغیرہ، اس میں یہ ہے کہ کائنات اصل میں یہ خیالی ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ معدوم ہے. اصل تو ہے وجود صرف اللہ کی ذات، وجود مطلق اللہ کی ذات. یہ تو سائے کی طرح سمجھ لیجیے. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ ادھر بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہے، شیشے کے بھی کچھ نہیں، یہ آپ کا عکس ہے جو پڑ رہا. تو یہ جو ہے کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی البرایا او ظلال، کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے کے اندر، آئینے کے اندر عکس نظر آتا ہے، یا سایہ ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس سایہ کا کوئی وجود ہے نہیں. تو یہ جو معدوم ہے کائنات، اس معدوم کی بہار جو ہے وہ انسان ہے، اس کا کلائمیکس اس تخلیق کا انسان ہے. تو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی، نیست ہے تو یہ معدوم کائنات، لیکن اس کا جو ہے کھلا ہوا پھول گلاب کا کون ہے؟ انسان ہے. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، اپنے قدر کو سمجھو. اس کائنات نے کتنی منزلیں طے کی ہیں، نیچے اتری ہے، تب انسان کا جو ہے وہ نقش پیدا ہوا. اچھا، اس کے بعد تدریج اور ارتقاء کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا، اور وہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. آدم پہلے نبی بھی، پہلے رسول بھی، لیکن تقریباً 6-7 ہزار برس کی تدریج کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. وہی وقت لگ رہا ہے نا، عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے. جیسے جیسے انسان کا ذہنی ارتقاء ہوا، ہمارا عہد طفولیت میں تو تھا نا، پھر بڑھا انسان، اس کا ذہن بڑھا، شعور بڑھا. اب ایک بچہ ہے پرائمری کا، اسے آپ پی ایچ ڈی ٹیچر رکھ دیں تب بھی کیا کرے گا؟ پڑھائے گا تو وہی کچھ نا جس کی اس میں استعداد ہے، وہی پڑھائے گا. وہ اپنا پی ایچ ڈی کا علم تو اس کے اندر نہیں اڑیل سکتا. تو اس لیے انسان ابھرا، یہ ذہنی طور پر بھی اور تمدنی اعتبار سے. پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر قبائل کی شکل اختیار کی، کوئی کٹیاں بنائیں، کوئی جھونپڑیاں بنائیں، قبیلے کا نظام بنا، پھر سٹی اسٹیٹس وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی امپائرز وجود میں آ گئی. یہ ہے سوشل ایولیوشن جو ہو رہا ہے. انسان کا تمدنی ارتقاء ہو رہا ہے، انسان کا ذہنی ارتقاء ہو رہا ہے. یہ دونوں ارتقاء جب اپنی میچورٹی کو پہنچ گئے تو ساتھ ہی نبوت اور رسالت بھی مکمل ہو گئی. اور اس میں آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ 6-7 ہزار سال کا فصل ہے کم سے کم. آدم نما مخلوق تو بہت پرانی شے ہے. آدم نما مخلوق، وہ جو بھی ڈارون بات کرتا ہے یا اور جو ہمارے فاسلز نکل آتے ہیں، یہ اتنے لاکھ پرانا جو ہے ایک فاسل نکل آیا ہے، اس کا جبڑا تو بالکل انسان کے جبڑے کے مانند. یہ جو ہوتا ہے اخبارات میں آتا رہتا ہے، یہ انسان نما مخلوق تو بہت پہلے تھی، لیکن ایک خاص انسان ہومو سیپینز میں جب اللہ نے روح میں سے پھونکا، وہ ایک شخص تھا آدم.